السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان محترم، اس سے قبل کے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے پہلی ہجری میں ہونے والے اہم واقعات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ ہجرت کے پہلے سال مدینہ منورہ میں باضابطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جبکہ نبوت کے 12ویں سال یعنی سرکار کی ہجرت سے پہلے ہی مدینہ میں صحابہ نے اپنی اجتہاد اور رائے سے جمعہ کو قائم فرما دیا تھا، اور اسی نبوت کے 12ویں سال جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب المرجب دوشنبے کی شب یعنی پیر کی شب اتوار کا دن گزرنے کے بعد جو شب آتی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بھی ہوئی تھی، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بیداری کی حالت میں جسم اور روح کے ساتھ تمام آسمانوں، جنت و دوزخ کی سیر کروائی، پھر آگے جہاں منظور ہو چکا وہاں تک اپنے سرکار کو بلایا اور اپنا دیدار جو ہے نا فرمایا۔ یہ بھی نبوت کا 12واں سال ہے۔ 13ویں سال یعنی سرکار ہجرت کر کے جب خبا میں تشریف لائے تو وہاں آپ نے مسجد ہجرت کا جو پہلا سال تھا، نبوت کا 13واں سال ہجرت کا پہلا سال تھا، اس میں جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد خبا کی تعمیر فرمائی، اور پھر جو ہے نا بنو سالم کی مسجد میں جو ہے آپ نے جمعہ کی نماز ادا فرمائی، پھر شہر مدینہ میں آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اور پھر جو ہے مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد آپ اطراف و اکناف آپ نے امہات المؤمنین کے حجرات یعنی مکانات بنائے، اور پھر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی، نکاح پہلے ہو چکا تھا، اور پھر جو ہے نا حضور ایک اذان کی ابتدا اور آغاز ہوا، اور پھر جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان عقد مواخات یعنی ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنا دیا۔ تو اس طرح کے واقعات پہلی ہجری کے حوالے سے آپ کے سامنے پہلے بیان کیے جا چکے ہیں اس سے قبل۔ اب رہا آج جو ہے نا آپ کے سامنے دوسری ہجری کے جو اہم ترین واقعات ہیں ان واقعات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ دوسری ہجری کا مطلب ہجرت کے دوسرے سال۔ ہجرت کے جیسا کہ اس سے قبل آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا پہلی ہجری میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کو تشریف لائے تو یہودیوں کے تالیف قلبی کے لیے، یہودیوں کی کیونکہ مدینہ میں یہودی بھی آباد تھے، ان سے انست کے لیے، ان کو قریب لانے کی غرض سے اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ مدینہ منورہ میں سرکار جب تشریف لائے تو بیت المقدس کی طرف جو یہودیوں کا قبلہ تھا اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو لہذا تقریباً سرکار بیت المقدس کی طرف رخ کر کے 16 یا 17 مہینے آپ نے اس طرف نماز ادا فرمائی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہی تھی، آرزو یہی تھی
کہ کعبۃ اللہ ہی کو اپنا قبلہ بنائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی دو وجوہات عام طور پر بیان کی جاتی ہیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کو جب سرکار قبلہ بنائیں گے تو کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانا عرب کو اسلام کی طرف لانے کا سبب تھا۔ عرب چونکہ عرب جو ہے نا زمانہ جاہلیت میں بھی کعبۃ اللہ کا احترام کرتے، حج کرتے، اس کا احترام کرتے، تو مسلمانوں کا قبلہ بھی اگر کعبۃ اللہ کی طرف ہو تو وہ اسلام کی طرف اور مسلمانوں کی طرف راغب ہونے کا امکان تھا۔ ایک وجہ یہ تھی عرب کا، اہل عرب کا ادھر راغب ہونے کا امکان تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ قبلہ کعبۃ اللہ کو جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد یعنی دادا ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو ان دونوں وجوہات کی وجہ سے عام طور پر بیان کی جاتی ہے۔ خیر بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن یہ دو عام باتیں جو ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی آرزو میں کہ اللہ رب العزت کی وحی کب نازل ہوگی اور کب کعبے کو قبلہ بنانے کا حکم دیا جائے گا، اس امید اور آرزو میں بار بار آسمان کی طرف کیا کرتے تھے سرکار؟ چہرہ مبارک کو جو ہے نا اٹھاتے تھے، چہرہ مبارک کو بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، اس انتظار میں کہ اللہ رب العزت کیا کرے؟ وحی نازل فرمائے اور بیت المقدس کے بجائے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم عطا فرمائے۔ تو تقریباً جو ہے نا رجب کا آدھا مہینہ گزر چکا تھا، 2 ہجری میں رجب کا آدھا مہینہ گزر چکا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنو سلمہ میں ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے، جماعت کے ساتھ سرکار امامت فرما رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے قبلے کو بدلنے کا دوران نماز میں حکم عنایت فرمایا، درمیان نماز میں قبلے کو بدلنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا۔ تو ظہر کی نماز تھی، دوران نماز میں ہی سرکار بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف کیا کیے؟ رخ کر کے نماز پڑھائے۔ تو لہذا نماز کا بعض حصہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کیا گیا اور بعض حصہ بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے کیا کیا گیا؟ ادا کیا گیا۔ تو اس ایک ہی نماز اس مسجد میں 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے ادا کی گئی، تو آج بھی اس مسجد کو مسجد القبلتین یعنی 2 قبلے والی مسجد کہا جاتا ہے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے جو حکم نازل فرمایا وہ آیتیں یہ تھی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وحی کے انتظار میں بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، لہذا ہم آپ کو ایک ایسے قبلے کی طرف پھر جانے کا حکم دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ لہذا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے کو مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ کی طرف کیا کر دیجئے؟ پھیر دیجئے۔ مسجد حرام کہتے ہیں کعبے کے اطراف جو مسجد ہے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے، کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیجئے۔ تو عزیزان محترم، حکم سرکار کی امید یہ تھی کہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، اور اللہ رب العزت بھی جو ہے نا کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دینا چاہ رہا تھا۔ تو فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، آپ اپنے چہرے کو کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیجئے، یہاں سے حکم کا آغاز ہوتا تو بھی کافی تھا۔ حکم کا آغاز مقصد سرکار کا تھا کعبے کو اپنا قبلہ بنائیں، اللہ رب العزت بھی وہی حکم دینے والا تھا کہ کعبے کو قبلہ بنائیں، تو اصل حکم بیان کر دیا جاتا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر دیجئے، بات کافی تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے صرف وہاں نہیں، حکم دینے سے پہلے 2 باتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ ایک کیا؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو لہذا سرکار کی جو تڑپ تھی اللہ رب العزت نے اس تڑپ کو بھی قرآن کی آیت بنا دیا، اس تڑپ کو، اس عمل کو، اس کیفیت کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کر کے اس کو جو ہے نا سرکار کی اس ادا کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن کی ایک آیت بنا دیا، قرآن کے اندر جو ہے نا نازل بیان فرما دیا۔ پھر دوسرا کیا تھا؟ سرکار کی امید اور آرزو بھی یہ تھی کہ جو ہے نا کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانا ہے، اور اللہ رب العزت کا بھی فیصلہ یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانا ہے، لیکن اللہ نے جب بیان فرمایا تو کیا فرمایا؟
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ ہم آپ کو پھیر دیں گے ایک ایسے قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم آپ کو کعبے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ ہم آپ کو ایک ایسے قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہاں قبلے کی طرف جو ہے نا یہ بتلانا یہ مقصود ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ خدا کی رضا کیا کرتا ہے، اللہ رب العزت چاہتا ہے، اللہ رب العزت ہر وہ چیز کا حکم دیتا ہے جس سے سرکار کیا ہو جائے، راضی اور خوش ہو جائے۔ اللہ پابند نہیں ہے سرکار کی مرضی کا، لیکن اللہ کی محبت سرکار سے یہ ہے کہ وہ سرکار کی رضا کو کیا کرتا ہے، جو ہے ہر معاملے میں دیکھا کرتا ہے، لحاظ فرماتا ہے۔ جیسا ایک جو ہے نا بلا تشبیہ و تمثیل ایک باپ جو ہے اپنے بیٹے کی ہر خواہش کا جو ہے نا لحاظ رکھتا ہے، ہر آرزو کو پورا کرتا ہے، لیکن وہ پابند نہیں ہے اس کا، یہ اس کی محبت ہے کہ وہ بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل، بغیر کسی کمپیریزن کے اللہ رب العزت کی یہ جو ہے نا مشیت ہوتی ہے کہ ہر وہ حکم دیا جائے جس سے سرکار کیا ہو جائے، خوش ہو جائے۔ تو فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، کہ ہم پھیر دیں گے آپ کو ایسے قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اس سے یہ بات بتلانا چاہ رہا ہے اللہ رب العزت، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اسی مفہوم کو اور وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے سورہ ضحیٰ میں بھی بیان فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے محبوب آپ کو آپ کا رب اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، تو مسجد القبلتین میں یہ حکم نازل ہوا، اور اس وقت ظہر کی نماز دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی، آدھی نماز یہ قبلے کی طرف، آدھی نماز وہ قبلے کی طرف۔ یہ تھا 2 ہجری رجب، رجب کا درمیانی مہینہ، درمیان میں کیا ہے معلوم، یہ حکم نازل ہوا۔ اس کے بعد شعبان کا جب مہینہ آیا تو 2 ہجری کا ہی واقعہ ہے، شعبان کے مہینے میں جو ہے اللہ رب العزت نے روزے کا حکم مسلمانوں پر نازل فرمایا، روزے کی فرضیت کا حکم کیا ہوا، نازل فرمایا، اور آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو شعبان کے مہینے میں جو ہے روزوں کی فرضیت کا حکم آیا، اور رمضان کے آغاز سے مسلمانوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور اسی رمضان کی 17 تاریخ کو جو ہے نا جنگ بدر ہوئی۔ اس کا پس منظر میں آپ کے سامنے کچھ بتلاتا چلو۔ اسلام نے ہمیشہ مسئلے کا حل جنگ میں نہیں رکھا، اسلام ایک امن اور سلامتی والا جو ہے نا مذہب ہے، وہ جنگ و جدال اور جھگڑے کا تقاضا نہیں کرتا، لیکن حالات جب جو ہے نا سر سے اونچے ہو جاتے ہیں، صلاح سے، درستگی سے، نصیحت سے، اخلاق سے، سامنے والا جو ہے نا سمجھ نہیں رہا ہے، اور معاملہ جب حد سے بگڑ جاتا ہے تو جو ہے نا پھر وہاں پر جہاد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جب تک سرکار مکہ مکرمہ میں رہے آپ کو جہاد کا حکم نہیں دیا گیا، جہاد کا حکم جو آیا 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں آیا، 2 ہجری میں مدینہ، اس کی وجہ بھی ہے، اس کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ اس کی وجہ جو ہے نا یہ بتلائی گئی ہے کہ جو ہے نا سرکار دو عالم، اس سے پہلے میں نے آپ کو کے نشستوں میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نبوت کے جو ہے نا 5ویں سال سرکار نے مسلمانوں کو مکے سے حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ تو جب مسلمان حبشہ میں جا کر، وہاں کا بادشاہ نجاشی تھا، حبشہ میں جا کر مسلمان رہنے لگے، تو مکے سے کفار کا ایک وفد جا کر بادشاہ کو غلط باور کرا کے مسلمانوں کو پھر وہاں سے قید کر کے لانے کی کوشش میں گیا تھا، لیکن چونکہ وہ حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی تھا وہ عادلانہ مزاج اور منصفانہ مزاج کا حامل تھا، وہ کامیاب وہاں پر نہیں ہو سکے۔ تو اسی طرح مدینہ منورہ سے جب مسلمان ہجرت کر کے جانے لگے تو کفار مکہ نے انہیں جاتے وقت بھی ستایا، جو ہے نا مدینے کی ہجرت جاتے وقت بھی ستایا، اور پھر جب مدینے کو پہنچ گئے تو مدینے کو پہنچنے کے بعد بھی وہ ان کی شرانگیزی اور ان کا ستانا جو ہے نا کم نہیں ہوا۔ وہ جو ہے نا مدینے والوں کو دھمکیاں دینے لگے کفار مکہ کہ دیکھو اگر تم مسلمانوں کو مدینے سے نہیں نکالو گے تو ہم تم پر حملہ کر کے جو ہے نا تمہارے نوجوانوں کو قتل کر دیں گے، اور عورتوں اور بچیوں کو غلام بنا لیں گے، عورتوں کو بچوں کو غلام باندھی بنا لیں گے۔ یہ وہ دھمکی بھی دی، اور بطور نمونے کے ان میں کا ایک شخص مکے کا ایک آدمی کرز بن جابر جس کا نام تھا، وہ آ کر
مدینہ منورہ کے لوگوں کی بکریاں جو ہے نا مدینے کے باہر چرا کرتی تھی، وہ بکریوں کو لے کر چلا گیا، اور وہ اپنے اس عمل سے مدینے والوں کو یہ دھمکانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو ہم مکے سے تقریباً 200 میل کا فاصلہ طے کر کے جب آ کر تمہاری بکریاں لے جا سکتے ہیں تو پھر تم پر حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح کفار مکہ کی دھمکیاں آنے لگی مسلمانوں کو نکالنے کا، تو کفار مکہ میں بھی جو ہے نا ایک اوس اور خزرج کے قبیلے بھی جو ہے نا ذرا بھڑک گئے، ارے ان کی وجہ سے ہمیں مصیبت آتی ہے، آ رہی ہے، ہم پریشان ہو، ہمیں پریشانی ہو رہی ہے فلاں فلاں، تو مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، لیکن سرکار نے ان کو نصیحت فرمائی اور ان کو سمجھایا بجھایا، تو پھر وہ کیا ہو گئے، خاموش جو ہے نا ہو گئے۔ پھر یہودیوں سے مل کر جو ہے نا یہ لوگ جو ہے نا مکے والے سازش کرنے لگے، جب اس طرح ہر طرح سے ان کی سازشیں بڑھتی چلی گئیں، مکے سے نکلنے کے بعد بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم اور شرنگیزی جو ہے نا وہ نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا، جہاد کا مسلمانوں کو حکم دیا۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، جو ہے نا لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ یہ آیتیں کیا ہوئی، نازل ہوئی۔ اب آیت پر آپ غور کیجئے تو بات کیسے واضح ہوگی کہ اسلام نے جہاد کو کس سچویشن میں اور کس وجہ سے جو ہے نا یہ فرض کیا، کن حالات میں۔ قرآن کی آیت میں اللہ نے فرمایا اذینا، حکم دیا گیا، للذین، ان لوگوں کو، یقاتلون، جن سے جنگ کی جاتی ہے، یہ جنگ نہیں کرتے بلکہ ان سے جنگ کی جاتی ہے، تو جن سے جنگ کی جا رہی تھی وہ مسلمان تھے، اور جن سے جنگ کرنے والے جو تھے وہ کفار مکہ تھے۔ تو کفار مکہ جو مسلمانوں سے جنگ کے لیے آمدہ تھے، دھمکیاں دے رہے تھے، ستا رہے تھے، تو وہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کا ارادہ رکھ رہے تھے، تو اللہ فرمایا جن سے جنگ کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جن کو ڈرایا جا رہا ہے، جن سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا جا رہا ہے، ان کو یعنی مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں تلوار کو اٹھائیں۔ تو بعد میں پہلے تو شرارتیں حد سے گزر گئیں، سرکشیاں حد سے گزر گئیں، مکے سے نکلنے کے بعد مدینے میں آنے کے بعد بھی چین و سکون سے رہنے نہیں دیا جانے لگا، تو مجبوراً اب آپ دیکھیں گے کہ جو ہے نا ایک آپ کو ایک زخم ہو گیا، مثال کے طور پر سمجھا تو ایک زخم ہو گیا، معمولی زخم ہے، ٹھیک ہے، اگر مرہم سے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں اور تھوڑی ضرورت پڑی اس کو، تھوڑا سا نشتر مار کے کیا کر دیا، اس کو نکال دیے، ٹھیک ہوا۔ لیکن جب وہ زخم اتنا بڑھ جاتا ہے، لا علاج ہو جاتا ہے، نشتر اور مرہم کام نہیں کرتا، تو پھر وہ پیر کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ دوسرا حصہ متاثر نہ ہو۔ تو لہذا جب کفر اور سرکشی اس حد تک معمولی ہے، درگزر سے، سب نصیحت سے، اچھی انداز میں اخلاق سے چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں پھر اور تھوڑا سختی کا رویہ، نہیں اب وہ معاملہ لا علاج ہو جاتا ہے، تو پھر آخری میں کیا ہے، جہاد کا حکم کیا کیا گیا، جو ہے نا دیا گیا۔ تو لہذا اس کے بعد کیا بتلایا گیا، جو لوگ مسلمانوں سے جہاد کر رہے تھے، اس وجہ سے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا گیا، کیونکہ اگر سامنے والا تلوار جنگ لے کر، لشکر لے کر مسلمانوں پر حملے کے لیے آ جائے اور مسلمان خاموش بیٹھے رکھے، اپنا دفاع نہ کرے اور اپنا ڈیفنس نہ کرے، تو پھر وہ جو ہے نا خواہ جان گنوانے کے مترادف ہے، اور یہ خودکشی ہے، یہ کیا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ تو لہذا مسلمانوں کو جہاد کا جو حکم دیا گیا، اس کا جو ہے سب سے پہلی وجہ جو بتائی گئی، جو ہے نا یقاتلون، جو ہے نا وہ ان سے جنگ کی گئی، تو مسلمانوں سے جنگ کی گئی، تو ڈیفنس میں مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا گیا، مدافعات میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا۔ آج دنیا کے ہر ملک میں یہ قانون ہے کہ آپ ڈیفنس میں وار کر سکتے ہیں، بچاؤ میں سامنے والا اگر حملہ کر رہا ہے آپ پر، بچاؤ کر سکتے ہیں آپ اس کا، کسی بھی قانون میں یہ ڈیفنس ممنوع جو ہے نا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کیا بتایا گیا، پھر مسلمانوں کو جو ستایا جا رہا تھا، یا مسلمانوں کو جو ہے نا یہ ان سے لڑنے کی جو کوششیں کی جا رہی تھی، اس کی وجہ کیا تھی جو ہے نا۔ اور دوسری بات، جہاد کی دوسری وجہ بتائی گئی کہ مسلمانوں سے دوسرے جنگ کرنے کے لیے آ رہے تھے، اور اس وجہ سے بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس وجہ سے بھی جنگ کرنے کا حکم دیا گیا مسلمان کو، کہ مسلمانوں پر ظلم حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ تو جنگ کا، جہاد کا جو حکم دیا گیا، ایک سیلف ڈیفنس کے لیے، دوسرا ظلم کو روکنے کے لیے، ان پر جو ظلم ہو رہا تھا مسلمانوں کو، اس کو روکنے کے لیے۔ اور یہ ظلم وغیرہ کیوں ہو رہا تھا، اس وجہ سے کہ جو ہے نا کیا ظلم کیا تھا، اس کی وجہ بتائی گئی، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، وہ مسلمانوں کو گھروں سے نکال دیا گیا، الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ،
ان کے مال و دولت سے جو ان کی جائیدادیں تھیں ان سے نکال دیا گیا، ان سے محروم کر دیا گیا، بغیر حق، بغیر کسی حق کے، کہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی وجہ کے نکال دیا گیا۔ اور کس وجہ سے کہ جو ہے نا وہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس وجہ سے کیا کیا گیا، ان کو نکالا گیا۔ تو پھر جہاد کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت مسلمانوں کو جہاد کر کے کفار کے ظلم و ستم سے، ظالموں کے ظلم کو روکنے کا جو حکم دیا گیا وہ اس لیے تاکہ جو ہے نا اگر یہ نہ روکا جائے، کوسا اگر یہ جو ظالم جو ظلم کر رہے ہیں اگر ان کا ڈیفنس نہ کیا جائے، اگر ان سے جہاد نہ کیا جائے، تو ان کا ظلم اور اضافہ ہوگا، تو اضافہ ہوگا تو کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لہدی والصوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ اگر ظالم جب ظلم میں حد سے زیادہ بڑھ جائے گا تو نہ مسلمانوں کی عبادت گاہیں محفوظ رہیں گی، نہ غیر مسلموں کی عبادت گاہیں محفوظ رہیں گی، نہ یہود و نصارہ کی عبادت گاہیں کیا ہے محفوظ رہیں گی۔ اس کی مثال آپ آج دیکھ رہے ہیں، اس کا میں زیادہ تبصرہ کرنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ تو اسی مقصد کے تحت اس ظلم کو روکنے کے لیے، اس زیادتی کو روکنے کے لیے سیلف ڈیفنس کے طور پر مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا گیا۔ تو بہرحال جب کفار مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں بھی چین سے رہنے نہیں دے رہے تھے، بار بار مدینے والوں کو دھمکیاں دے رہے تھے نکالنے کی وغیرہ، تو سرکار نے ان کو ایک جو ہے نا ان کو ایک دھچک دینے کے لیے، ان کو جو ہے نا ایک تھوڑا سا ہلکا سا سبق سکھلانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا یہ بات اس وقت کیا ملک شام سے کفار مکہ کا ایک قافلہ، تجارتی قافلہ آ رہا تھا، تجارتی قافلہ جو ہے نا آ رہا تھا، تو تجارتی قافلہ آ رہا تھا، تو وہ تجارتی قافلہ کے سردار جو تھا ابو سفیان تھے، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، تو ابو سفیان تھے، تو تجارتی قافلہ ان کی سرکردگی میں، ان کی نگرانی میں آ رہا تھا۔ تو سرکار نے مسلمانوں کو جو ہے نا مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم اس قافلے کا تعاقب کرو، پیچھا کرو، تعاقب کرو، پیچھا کرو، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو تم جس طرح جو ہے نا یہاں پر آ کر دادا گیری کر رہے ہو، مدینے پر آ کر دادا گیری کر رہے ہو، مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، تو لہذا تمہارے راستے بھی محفوظ نہیں رہ سکتے اگر یہ حد سے اگر تم باز نہ آؤ گے تو، اگر تم سرکشی سے باز نہ آؤ گے تو تمہارے تجارتی راستے بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ تو لہذا ایک دھچک کے لیے، وہاں کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا یا کوئی لوٹ مار کا ارادہ ویسا جو نہیں تھا، تو صحابہ نے مسلمانوں کو کہا کہ جاؤ ان کا پیچھا کرو، اللہ چاہے تو تمہیں جو ہے نا فائدہ ہوگا۔ تو لہذا چونکہ جنگ کرنا تھا نا، کچھ جہاد کرنا تھا، تو صحابہ جو جگرو تھا بغیر ساز و سامان کے کیا کیے، نکل پڑے۔ ادھر جو ہے نا ابو سفیان کو راستے میں آنے والوں سے بار بار، ابو سفیان جب وہ مکے کے مدینے کے راستے سے گزر رہے تھے تو انہیں اندیشہ تھا کہ کہیں مسلمان نقصان نہ پہنچائے، یہ بار بار آنے والوں کو جو ہے نا وہ کیا کر رہے تھے، خبر کر رہے تھے، کہ پوچھ رہے تھے راستے میں بار بار جو لوگ آ رہے تھے خبر لے رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ تو کسی نے خبر دی یہ کہ مسلمان جو ہے نا تمہارے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں، قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو ابو سفیان فوراً جو ہے نا وہ قافلے کی حفاظت کے لیے زمزم غفاری کو جو ہے نا آپ نے، ابو سفیان نے کیا کیا، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، مکے کو بھیجا اور مکے والوں سے کہا کہ دیکھو مسلمان تمہارے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، تم اپنے قافلے کی حفاظت کرو، تم اپنے قافلے کی کیا کرو، جو ہے نا حفاظت کرو۔ تو لہذا اب وہاں مکے کے ہر فرد کا سامان وہ قافلے میں تھا، بہت سارا مال ان لوگوں نے قافلے میں رکھا تھا، جو ملک شام سے آ رہا تھا قافلہ۔ اب ہر ایک پریشان اور متفکر اور فکر مند ہو گیا اپنے قافلے کی حفاظت کو لے کر۔ چنانچہ 1000 کا لشکر جرار لے کر وہ قافلے کی حفاظت کے لیے مکے سے کفار قریش نکل گئے۔ ساتھ میں انہوں نے گانے والی عورتوں کو بھی لے رکھا تھا۔ گانے والی عورتوں کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ فوجیوں کو گا کر جنگ پر ابھارتی تھی، اور اگر کوئی جنگ چھوڑ کر، میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے والا ہوتا تو اس کو شرم دلاتی تھی کہ تو بزدل ہے، ایسا کیوں بھاگ رہا، بہرحال اشعار کی شکل میں کیا کرتی تھی وہ۔ تو لشکریوں کو ابھارنے کے لیے اور جو ہے نا میدان جنگ سے لوگوں کو بھگانے سے روکنے کے لیے ان لوگوں نے گانے والی عورتوں کو بھی ساتھ رکھا تھا، اور بڑا عیش و عشرت کا سامان ہر چیز لے کر پورے ہتھیار کے ساتھ جو ہے نا وہ مکہ مکرمہ سے نکلے۔ ادھر ابو سفیان ایک جو ہے نا معاملہ فہم اور ہوشیار شخصیت تھی، اور جو ہے نا اچھی شخصیت، عقل مند شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی سے جو ہے نا بچا کر قافلے کو کیا کر لیا، محفوظ راستے پر کیا کر لیا، کعبے کی طرف مکہ مکرمہ تک انہوں نے کیا کر دیا،
پہنچا دیا۔ ادھر قافلے کی حفاظت کے لیے کیا ہے معلوم، مکے سے 1000 کا لشکر جرار کیا ہو گیا، بدر کے مقام پر پہنچ گیا، جو بدر ایک گاؤں کا نام ہے جو مکے سے تقریباً 193 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو وہاں پر پہنچ گئے وہ لوگ، وہاں پر پہنچ گئے، اور اس کے بعد جو ہے نا ادھر سرکار کو خبر ملی کہ کفار پورے لشکر جرار کے ساتھ آئے ہیں، 1000 کا لشکر ہے، اور جس میں جو ہے نا تقریباً کفار کے پاس جو ہے نا اچھا خاصا ساز و سامان بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، اونٹ بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں، زراوت جنگی لباس ہوتا تھا، پورے طور پر وہ تیاری کے ساتھ آ گئے ہیں۔ تو ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا 313 صحابہ اکرام کو لے کر جو ہے نکلے، اور اس میں تقریباً 60 مہاجرین تھے جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور 253 انصار تھے۔ واقعات اور بھی تفصیلی ہیں لیکن میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر بدر کی طرف کیا کرے، ان صحابہ کو لے کر نکلے۔ یاد رکھیے اسلام میں جو جنگیں ہوتی ہیں وہ جنگیں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ جس جنگ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوں صحابہ کے ساتھ، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور اسلام میں غزوات کی تعداد بے اختلاف روایات زیادہ سے زیادہ جو زیادہ بڑا عدد جو ہے وہ 27 کا ہے۔ 27 غزوے جو ہے نا اسلام میں ہوئے، یعنی ایسی جنگیں ہوئی جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شریک رہے۔ اب بعض نے 21 بھی کہا ہے، بعض نے 24 بھی کہا ہے، تو وہ 21-24 کہنے والے کیا کریں، قریب میں جو جنگیں ہو گئی تھی ان کو ایک شمار کرے، 2 جنگوں کو ایک شمار کر لے۔ مثال کے طور پر محبوب نگر میں ایک جنگ ہوئی، یا تھوڑا آگے ایک جنگ ہوئی سمجھیے، تو وہ 2 جنگوں کو شمار کر کیا کرے مانو ایک جنگ تصور کر دیتے، تو اس لیے تعداد کم ہو گئی، ورنہ کتنے 27 غزوات، یعنی غزوہ کس کو کہتے ہیں، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں خود شریک ہوں تو اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس جنگ میں سرکار شریک نہ ہو بلکہ صحابہ کو بھیج دیے ہوں اس کو سریہ یا بعث کہتے ہیں، بے عین فا۔ اس کی تعداد جو ہے نا روایتیں بہت ہیں اس بارے میں، اقوال زیادہ سے زیادہ 48 تا 50 بتلائی گئی ہے اسلام میں، جو وہ جنگیں جس میں سرکار شریک نہیں رہے۔ تو جنگ بدر غزوہ تھا، سرکار اس میں خود جو ہے نا شریک تھے، تو لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام کا 313 افراد کا قافلہ لے کر جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس 3 گھوڑے تھے صرف، اور 70 اونٹ تھے، باقی صحابہ پیدل تھے، اور 70 اونٹوں کو سرکار نے 3 لوگوں میں تقسیم فرما دیا تھا، یعنی ایک اونٹ پر 3 لوگ بیٹھیں گے باری باری، یہاں سے کچھ دور تک ایک بیٹھے، انہوں اتر جانا، پھر دوسرے بیٹھنا، پھر تیسرے بیٹھنا ہے۔ سرکار نے اپنے لیے بھی کوئی سواری خاص نہیں فرمائی تھی، اپنے اونٹ میں بھی دونوں کو شریک فرما لیا تھا، ابو لبابہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سرکار بھی باری باری سوار ہوتے اور اترتے۔ سرکار جب اونٹنی سے اتر کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو جو تھے 3 شامل تھے ان کو چڑھانے جاتے تو وہ کہتے یا رسول اللہ آپ سواری پر تشریف فرما رہی ہے، ہم چلیں گے، تو سرکار یہ کہہ کر ٹال دیتے تم مجھ سے زیادہ چلنے کے معاملے میں مضبوط نہیں ہو، میں تم سے زیادہ چل سکتا ہوں۔ واقعی سرکار تھے بھی ویسے، سرکار ایک جو ہے نا تھے بھی ویسے۔ آگے میں انشاءاللہ واقعات میں آیا تو آئے گا یہ واقعہ، لیکن جو ہے نا ایک واقعہ میں سرد ذکر کروں۔ عرب کا ایک پہلوان تھا جس کو سرکار نے بچے کی طرح پٹک دیا تھا کشتی میں۔ وہ پہلوان کی حالت یہ تھی کہ وہ اگر کسی چادر پر ٹھہرتا تو 10 پہلوان مل کے وہ چادر نہیں کھینچ سکتے تھے۔ سرکار نے اس کو کئی مرتبہ پٹک دیا، اس کا تذکرہ آگے انشاءاللہ تفصیلی آئے تو آئے گا، میں ایک بتا رہا ہوں طاقت سرکار کی بتا رہا ہوں۔ تو بہرحال جو ہے سرکار بھی پیدل چلتے، یہ فرماتے کہ تم مجھ سے زیادہ مضبوط نہیں ہو چلنے کے معاملے میں، اور یہ بھی فرماتے سرکار کہ جو ہے نا جس طرح تم اللہ کے اجر اور ثواب سے بے نیاز نہیں ہو میں بھی بے نیاز نہیں ہوں۔ یہ تواضع اور عاجزی تھی۔ ہم ایک مقام پر آنے کے بعد تھوڑا سا علم آ گیا، تھوڑا سی عبادت، تھوڑا سا تقویٰ آ گیا تو ہم اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں، لیکن سرکار سیدین والآخرین ہے، فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم جس طرح اللہ کے ثواب اور اجر کے محتاج ہو میں بھی ویسا ہی۔ یہ تواضع اور عاجزی کا درس سرکار نے ان لوگوں کو دیا جو صاحب کمال ہوتے ہیں، جو عبادات اور ریاضات کے ایک اعلیٰ مقام پر بھی ہوتے ہیں۔ تو لہذا تو اللہ کے اجر سے بے نیاز تم نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ چلنے لگے بدر کا، جب تک سرکار وہ بدر کے خریے میں گاؤں میں پہنچتے، وہاں پر جو کنواں تھا وہ کنویں کے پانی پر بھی، اور وہاں جنگ کے لیے مناسب اور بہتر جو زمین تھی اس پر کفار قبضہ کر چکے تھے۔ اب مسلمانوں کے حق میں جو زمین آئی تھی وہ ریتیلی زمین تھی، پیر دھستے تھے اندر، اور وہ جنگ کے لیے بالکل مناسب نہیں تھی۔ ایک تو مسلمانوں کی تعداد کم 313، گھوڑے کم، اونٹ کم، ہتھیار کم، پھر جگہ، اور کافر پورے ہتھیار کے ساتھ، گھوڑوں کے ساتھ، 700 اونٹ، 300 گھوڑے، پھر زیرہ بختہ 100 لوگ جنگی لباس کے ساتھ، اور پھر جو ہے نا معاملہ یہ تھا کہ انہیں زمین بھی ملی، پھر وہاں پانی بھی ملا۔
تو مسلمان ہر اعتبار سے کمزور تھے، اور جگہ ملی تو زمین ایسی کہ ریتیلی پانی جو ہے نا پیر دھستا تھا، اور ریتیلی زمین میں دوڑنا یا بھاگنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے عام زمین پر دوڑنے یا بھاگنے سے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، تو جو ہے نا مسلمان متفکر ہو گئے، ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے ان پر بارش نازل فرمائی، اور بارش اس قدر ہوئی کہ وہ مسلمانوں کی جو ریتیلی زمین تھی وہ دب کر ہموار ہو گئی، اور جو ہے نا مسلمانوں نے اس بارش کا فائدہ اٹھا کر چھوٹے چھوٹے پانی کے حوض بنا لیے، پانی پینے کے لیے، وضو کے لیے وغیرہ وغیرہ حوض بنا لیے۔ اور قربان جائیے سرکار کی تعلیمات اور مسلمانوں کے اخلاق پر کہ کفار پہلے سے وہ کنویں پر قبضہ کر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر مسلمانوں کے حوض سے کوئی کفار پانی پینے کے لیے یا کوئی ضرورت کے لیے پانی لینے جاتا تو اسے روکا نہیں جاتا تھا۔ میدان جنگ میں ہے، میدان جنگ میں ہے، دشمن سامنے مقابلے کے لیے ہے، لیکن یہ حال یہ ہے کہ پینے کے پانی سے انہیں بھی ان حوضوں سے جو مسلمان بنائے تھے، حالانکہ وہ لوگ کنویں پر قبضہ کر چکے ہیں، مسلمانوں کو آنے کی وہاں اجازت نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے کنویں پر جو حوض بنا لیے تھے عارضی حوض، اگر اس پر کوئی کافر پینے کے پانی کے لیے ضرورت کے لیے آتا تو پھر پانی کے لیے آتا تو اسے منع نہیں کیا جاتا تھا، سرکار نے منع نہیں فرمایا۔ تو بہرحال تو اگر اسلام اور مذہب کی قیود سے بالا تر ہو کر سنجیدگی سے بھی اسلام کی تعلیمات کو سوچا جائے تو کوئی غیر مسلم بھی اسلام کی حقانیت اور اس کے امن و سلامتی کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ جو آج اسلام کے تعلق سے جو بھی باتیں کی جا رہی ہیں، جو خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں، یا تو یہ جاہل ہیں یا تو یہ بغض و عداوت کی عینک سے اسلام کو کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال عزیزان محترم، تو اس کے بعد میدان جنگ سے شروع 12 رمضان المبارک کو سرکار مدینے سے نکلے، 17 رمضان المبارک کو کیا ہوا، جنگ ہوئی، جنگ بدر، جو اسلام کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی اور ٹرننگ پوائنٹ تھا اسلام کے لیے۔ تو 17 رمضان سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلا دیا کہ ابو جہل یہاں مرے گا، یہ یہاں مرے گا، یہ یہاں مرے گا، یہ مارے گا۔ جنگ کے بعد جب دیکھا گیا تو سرکار نے جس کی لاش جہاں پڑنے کا نشاندہی فرمائی تھی اسے ایک انچ ہٹ کر بھی نہیں گری اسلام۔ اور اس جنگ میں قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، لیکن جو ہے نا ابو لہب نہیں تھا، ابو لہب جنگ بدر میں شریک نہیں ہوا تھا۔ میں نے اس سے قبل کے درس میں آپ کو بتلایا تھا کہ دار الندوہ سرکار کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا ایک پروگرام بنایا تھا، ایک میٹنگ ہال میں دار الندوہ، اس میں 14 سرغنے تھے کفار کے، 11 جنگ بدر میں شہید ہو گئے، جنگ بدر میں نعوذ باللہ ختم ہو گئے، قتل کر دیے گئے، اور 3 جو ہے نا بعد میں اسلام لائے اس میں سے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، تو جنگ بدر یہاں تک جو ہے نا ادھر بھی میدان سرکار نے جہاں جہاں بتایا وہاں پر وہی جو ہے نا مر گئے، جس کو جو جہاں نشاندہی فرمائی تھی اسی مقام پر وہ مرا، ایک انچ بھی وہاں سے جو ہے نا نہیں ہٹا۔ اس کے بعد جو ہے نا جب یہ تو وہ مسلمانوں کے لشکر کا معاملہ تھا، ادھر کفار کے لشکر میں یہ ہوا کہ بعض کفار نے یہ مشورہ دیا، بعض لوگوں نے یہ رائے دی کہ دیکھو ہم قافلے کی حفاظت کے لیے آئے تھے، قافلہ کیا ہو گیا، چلا گیا، اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے، کیوں جنگ کریں ہم مسلمان۔ تو کفار کو جو ہے نا ایک تو ان کو غرور تھا، تکبر تھا اپنی طاقت پر اور اپنی جو ہے نا اس پر، اور اپنے ہتھیار پر اور اپنی جو ہے نا اس پر ساز و سامان پر۔ دوسرا، شیطان ایک نجدی بوڑھے کی شکل میں آیا، جیسا دار الندوہ میں آیا تھا، اس سے پہلے میں نے دار الندوہ میں آ کر مشورہ دیا تھا سرکار کو شہید کرنے کا، شیطان نجدی بوڑھے کی شکل میں آیا، آ کر کہا، قرآن اس کو یوں بیان کرتا ہے، لا غالب لکم اليوم من الناس انی جار لکم، ارے ڈر رہے کیا، آج تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا، مسلمان تو مٹھی بھر ہیں، بے سر و سامان ہیں، تمہارا تو پورا ساز و سامان تمہارے ساتھ ہے، سمجھے، تمہارے پاس پورا ہتھیار موجود ہے، لا غالب لکم اليوم، آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، فتح تو تمہاری ہی ہے، کامیابی تو تمہاری ہے، اور ساتھ میں ساتھ انی جار لکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ یہ شیطان نے کیا کیا، جنگ پر کیا کیا، ورغلایا، کس کو، کفار مکہ کو، جو ایک آواز اٹھ رہی تھی اس میں واپس جانے کی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد جنگ کا وقت آیا، سرکار کے ایک اونچے ٹیلے پر ایک مقام پر سرکار کا خیمہ بنا دیا گیا تھا، یعنی ایک ڈیرا ڈال دیا گیا تھا جہاں سے پورے میدان کا نظارہ نظر آتا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے آغاز سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اے اللہ جو ہے آج یہ مٹھی بھر مسلمان تیرے کلمے کی سربلندی کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اگر یہ جو ہے نا شہید ہو جائیں تو پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا، انہیں فتح و کامرانی سے ہمکنار فرما۔ تو اللہ رب العزت نے سرکار کی دعا کو مقبول فرمایا، پہلے 1000
پھر اس کے بعد 3000، اس کے بعد 5000 فرشتے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے۔ کفار کی تعداد 1000 تھی، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ اب یہ بھیجے گئے فرشتے کتنے تھے؟ تقریباً 9000۔ اتنے فرشتوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اتنے فرشتوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اتنے فرشتوں کو بھیجنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ سراقہ بن مالک کی شکل میں خود تھا، اور قبیلہ بنو مدلج کے مردوں کی شکل میں اپنے چیلوں کو لے کر میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف اترا تھا۔ شیطان کی سراقہ بن مالک کی شکل میں اترا تھا، اور دوسرے اس کے چیلے قبیلہ بنو مدلج کے مرد آدمیوں کی شکل میں جو ہے نا اترے تھے۔ تو لہذا ایک لشکر انسانوں کی شکل میں لشکر لے کر مسلمانوں کے مخالفت میں کیا ہے شیطان اترا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے مقابلے میں فرشتوں کو اتارا، اور فرشتے بھی انسانوں کی شکل میں آئے تھے اور زیرہ وغیرہ پہنے ہوئے تھے۔ بعد میں جنگ کے بعد جبریل امین جو ہے نا سرخ لباس پہن کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اجازت لے کر پھر واپس چلے گئے۔ تو جو ہے نا سرخ جو ہے نا فرشتے بھی انسانوں کی شکل میں آئے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے پیلا امامہ بندھے ہوئے تھے تاکہ دیکھ کر مسلمانوں کو خوشی ہو اس رنگ سے۔ بعض روایتوں میں سفید کا بھی ذکر آتا ہے، بعض روایتوں میں کالے کا بھی ذکر آتا ہے۔ اور مسلمانوں کا بیان ہے، مجاہدین جو صحابہ تھے جنگ بدر میں شریک، ہم جب کسی دشمن کو مارنے کے لیے تلوار اٹھاتے اس کی طرف حملہ آور ہوتے تو غیب سے ایک جو ہے نا اس پر حملہ ہو جاتا اور وہ لاش بن کر ڈھیر بن کر پڑا ہو جاتا۔ اور مسلمانوں کی ضرب جو لگتی تو وہ ایک چیر جانے کا نشان ہوتا تھا، لیکن فرشتوں کی ضرب جہاں لگتی وہاں داغ کی کیفیت ہوتی تھی۔ تو بہرحال اس طرح جو ہے نا فرشتوں نے جنگ بدر میں مسلمانوں کا جو ہے نا ساتھ دیا، اللہ رب العزت کی مدد آئی، شامل حال ہوئی، اور مسلمانوں کو فتح و نصرت نصیب ہوئی، اور مسلمانوں کو فتح یابی نصیب ہوئی۔ اور جو ہے نا اس کے بعد اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ 70 کفار بڑے بڑے سرغنے وہ ختم ہو گئے، اور 70 کو قید کر لیا گیا، اور 14 مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے مطابق 3 روز وہاں پر قیام فرمایا، 3 روز قیام فرمایا کہاں؟ میدان بدر کے علاقے میں۔ 3 روز قیام فرمانے کے بعد جو ہے نا کفار کی جو لاشیں تھیں ان کو کنویں میں پھینکنے کا حکم دیا۔ جب کنویں میں لاشوں کو پھینکا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں میں جا کر ان کفار کی لاشوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا فرمایا؟ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا۔ بخاری جلد ثانی میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ سرکار نے وہ بدر کے کنویں میں جو کفار کی لاشیں ڈالی گئی تھی ان سے خطاب کر کے سرکار نے فرمایا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، اللہ نے تم سے جو عذاب کا وعدہ فرمایا تھا کیا تم نے اس کو حق پایا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو ہے نا یہ تو مردے ہیں کفار کے، یہ کیا آپ کی بات کو سن سکتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا وہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ جو آج کہا جاتا ہے مردے نہیں سنتے، بزرگان دین کو جو ہے نا غلط ثابت کریں کہ تم بزرگوں کے پاس جاتے ہو وہ سنتے نہیں، جو ہے نا وہ قرآن کی وہ آیت ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، آپ جو ہے نا مردوں کو نہیں سنا سکتے، بہروں کو نہیں سنا سکتے، آپ نہیں سنا سکتے، وما انت بمسمع من فی القبور، آپ مردوں کو خبر میں لوگوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہ آیتوں کو لے کر کہا جاتا ہے مردے نہیں سنتے، لیکن آیت میں یہ بتایا جا رہا آپ نہیں سنا سکتے، بول مردے نہیں سنتے بلکہ نہیں ہے، آپ نہیں سنا سکتے جب تک کہ اللہ کی مشیت نہ ہو۔ کہ بخاری ہی کی دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفن کر کے جاتا ہے تو وہ جانے والے لوگوں کے پیروں کے کھڑاؤں کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ تو بہرحال ضمن ایک دو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اس کے بعد سرکار گئے، جانے کے بعد تفصیلی واقعات بھی ہیں لیکن میں مختصر طور پر بات رکھ رہا ہوں۔ جانے کے بعد جو قیدی تھے وہ قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا گیا، مختلف رائے ہوئی، وہ تفصیلات میں آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا، تھوڑی تفصیلات بھی ہے وہاں پر، لیکن جو ہے نا آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان میں جو لوگ مالدار ہیں، 70 قیدیوں میں جو لوگ مالدار ہیں وہ فدیہ دے کر چھڑا لیں گے، ان کو فدیہ دے کر چھڑا دیا، پیسے دے کر چھوٹ جائیں گے، اور جو غریب ہیں اگر ان میں سے کوئی علم رکھنے والا ہے تو وہ مسلمانوں کے بچوں کو، انصار کے بچوں کو تعلیم دے گا، اگر کوئی ہنرمند ہے تو وہ ہنر سکھلائے گا، جب تعلیم اور ہنر مکمل ہو جائے گا سیکھنا پھر وہ کیا ہو جائیں گے؟ آزاد ہو جائے گا۔ تو لہذا فی الوقت کے لیے جب تک کہ فدیہ دے کر آزاد نہ ہو یا علم نہ سکھائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو تقسیم فرما دیا، صحابہ میں قیدیوں کو صحابہ میں تقسیم فرما دیا،
اور صحابہ جو ہے نا قیدیوں کے ساتھ وہ حسن سلوک جو صحابہ کے تھا، وہ قیدی آزاد ہونے کے بعد سرکار کی وہ اخلاق، سرکار کی رحمت، صحابہ کے اخلاق کو دیکھ کر بعد میں کئی قیدی وہ مسلمانوں کا طریقہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے، مسلمانوں کا سلوک دیکھ کر قیدیوں کے ساتھ، جبکہ مسلمانوں کا پورا غلبہ تھا، قوت تھی، طاقت تھی، وہ قیدیوں کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کر سکتے تھے، لیکن صحابہ کے تعلق سے یہاں پہ بعض صحابہ غریب بھی تھے اس میں، تو خود جو ہے نا کھجور اپنے گھر والوں کو کھجور کھلا کر، خود کھجور کھا کر جو ہے نا پیٹ بھر لیتے تھے، لیکن وہ قیدی کو روٹی کھلاتے تھے، کیونکہ سرکار نے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو اس طرح 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو جو ہے نا جنگ بدر کا جو ہے نا واقعہ ہوا۔ پھر اس کے بعد رمضان کے مہینے کے اختتام پر اللہ رب العزت نے شوال کے 21 شوال کو عید الفطر منانے اور اس دن نماز ادا کرنے اور صدقہ فطر کا حکم عنایت فرمایا۔ تو عید الفطر کا حکم آیا رمضان 2 ہجری رمضان کے آخر میں، عید الفطر کا حکم آیا، صدقہ فطر کا حکم آیا۔ اس کے بعد رمضان کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم آیا۔ پھر اس کے بعد اور بقرعید کے قریب میں، ذوالحجہ کے قریب میں عید الاضحیٰ منانے کا، نماز پڑھنے کا، اور جو ہے نا قربانی دینے کا، لوگوں کو قربانی دینے کا حکم دیا گیا۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور کیا کیجیے، قربانی دیجیے۔ یہ جو ہے نا واقعات یہاں تک یہ 2 ہجری کے اہم ترین جو ہے نا واقعات تھے۔ تو کیا ہوا 2 ہجری میں؟ ایک تو رجب میں تحویل قبلہ ہوا، یعنی قبلے کو بدل دیا گیا درمیان رجب میں۔ شعبان کے آخری میں روزے فرض کیے گئے، 2 ہجری کے واقعات میں بتا رہا ہوں۔ اور رمضان کی 17 تاریخ کو جنگ بدر ہوئی۔ رمضان کے آخر میں عید الفطر منانے اور صدقہ فطر کو واجب قرار دیا گیا۔ رمضان کے بعد زکوٰۃ کو فرض کیا گیا، اور بقرعید اسی سال بقرعید کے مہینے میں قربانی دینے اور عید الاضحیٰ منانے کا جو ہے نا حکم دیا گیا۔ تحویل قبلہ کے تعلق سے ایک ایمان افروز باتیں میں 1-2-4 باتیں آپ کے سامنے، معلومات بھی اور ایمان افروز باتیں بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلو۔ میں نے شروع میں آپ کے سامنے بتایا تھا کہ مدینے کو جب جو ہے نا سرکار تشریف لائے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، بعد میں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو جب جس طرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے سرکار جب نماز پڑھتے تھے تو پہلے سابقہ قبلے کی طرف کچھ کھلی جگہ تھی، بیت المقدس کی طرف کچھ کھلی جگہ تھی، وہاں پر ایک کٹا بنا دیا گیا، ایک چبوترا بنا دیا گیا غریب اور فقیر مسلمانوں کے لیے۔ اس کٹے کو صفہ کہتے ہیں، وہاں رہنے والے غریب مسلمانوں کو اصحاب صفہ کہتے ہیں، وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ اصحاب صفہ میں جتنے بھی مسلمان تھے بڑے غریب تھے، وہ لوگوں کا کام تجارت، دکان، مال و دولت کمانا کچھ نہیں تھا، ان کی زندگی کے صرف 2 مشغولے تھے، محبوب مشغلے صرف 2 تھے۔ ایک محبوب مشغلہ یہ تھا کہ سرکار کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا، سرکار کے کلام مبارک سے اپنے کانوں کو لذت بخشنا، یعنی وہ سرکار کا دیدار فرماتے، کثرت سے جب بھی موقع ملتا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، سرکار کا دیدار فرماتے، سرکار کی احادیث سنتے، اس کی اشاعت کرتے۔ ان کا کام وہی تھا، کمانا امانا کچھ بھی نہیں۔ بسا اوقات 2-3 دن تک وہ بھوکے رہتے تھے۔ اور جو ہے نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب کبھی ہم بھوک سے پیٹ میں بھوک کی آگ لگتی تو میں جو ہے نا زمین پر لیٹ جاتا تاکہ زمین کی نمی سے بھوک کی آگ میں تخفیف ہو جائے۔ کبھی بھوک کی وجہ سے کمر جھک جاتی تو کمر کو سیدھا کرنے کے لیے میں جو ہے نا پتھر باندھ لیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ جو ہے نا ایسا ہے کہ بھوک کی مگر یہ لوگ کیسے تھے، یہ اصحاب صفہ، ان کی حالت، ان کی مالی پوزیشن، ان کا حالت یہ تھی کہ سوائے تہبند کے کئی لوگوں کے پاس چادر ہی نہیں تھی، صرف تہبند پر رہتے تھے، اور جو ہے نا تہبر پر رہتے تھے۔ کمبل کسی کے پاس کمبل جو رہتی تھی وہ کمبل اوڑھنے کے لیے بھی وہی استعمال ہوتی تھی، اوپر کی چادر کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھی۔ بعض کے پاس تو کمبل جو ہے نا کمبل ٹخنوں تک ہوتی، بعض کے پاس جو ہے نا پنڈلیوں تک ہوتی، پورا جسم بھی نہیں ڈھکتا تھا۔ کوئی کاروبار نہیں، کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، بس سرکار کے احادیث کو سننا، سرکار کا دیدار کرنا، اس کی اشاعت کرنا۔ یہ تقریباً 400 کی تعداد میں یہ صحابہ اکرام تھے۔ تو سرکار تو ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے انتہائی درجے کی بھوک لگی، اور یہ لوگ کیا تھا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے اتنی تنگ دستی کے باوجود بھی۔
کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، اور اس طرح خوش رہتے تھے کہ دیکھنے والے ان کو مالدار سمجھتے تھے۔ بھوک کی وجہ سے نڈھال، ہم روزہ رہے تو کیسا رہتے ویسا نہیں رہتے تھے، سمجھے؟ تو اتنی بھوک کی، اتنی تنگدستی کی حالت میں بھی اس طرح حشاش بشاش خوشحال ایسا رہتے تھے کہ جو ہے نا دیکھنے والے ان کو مالدار سمجھتے تھے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے نا حد درجے، انتہائی درجے مجھے بھوک لگی، تو وہاں سے میرے پاس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، تو میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کی ایک آیت کے متعلق دریافت کیا۔ دریافت کرنے کا مقصد کوئی معلومات نہیں تھے، بلکہ ابو بکر میری آواز کی کمزوری کو دیکھ کر میری بھوک کا اندازہ لگا سکے، اس لیے تھا۔ تو میں نے ابو بکر کے سامنے قرآن کی وہ آیت کے بارے میں پوچھا، تو ابو بکر سنے، پوچھے، جواب دیے، نکل گئے، لیکن میری بھوک کو محسوس نہیں کر سکے۔ پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے گزر ہوا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی میں نے یہ آیت و سوال کیا تاکہ وہ میری آواز کی کمزوری اور نحافت کو دیکھ کر اندازہ لگا سکے بھوک کا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اندازہ نہیں لگا سکے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، سرکار کو پوچھا، پوچھتے ہی سرکار نے مسکرا دیا، کیونکہ سرکار جو ہے نا غلاموں کی ظاہری حالت سے جس طرح واقف تھے، باطنی حالت سے بھی۔ تو یہ ابو ہریرہ کا سوال، یہ سوال اس لیے نہیں ہے کہ معلومات ہو، بلکہ اس لیے ہے کہ جو ہے نا بھوک کا، آواز سے بھوک کا اندازہ لگایا جا سکے۔ تو لہذا وہ خاصم جو ہے نا نعمت اللہ کی نعمت کے خاصم ہیں، اللہ نے انہیں فرمایا دینے والا میں ہوں، تقسیم کرنے والا مصطفیٰ ہے۔ تو لہذا سرکار نے ابو ہریرہ کی اس کیفیت کو، اس دل کی کیفیت کو، اس مقصد کو جان لیا، جا کر کہا ابو ہریرہ آؤ آؤ، گھر کو بلا کر لے گئے۔ گھر میں گئے تو دیکھے کہ ایک گلاس دودھ تھا، تو سرکار نے فرمایا یہ دودھ کہاں کا ہے؟ تو ازواج مطہرات نے کہا کہ یہ بطور ہدیے کے آپ کو بھیجا گیا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کر لاؤ، ابو ہریرہ اب اصحاب صفہ کو بلا کر لاؤ۔ تو ابو ہریرہ دل میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان بتا رہا ہوں میں، دل میں سوچنے لگے سرکار میں خود اتنا بھوکا ہوں، وہ ایک گلاس دودھ میرے لیے ہی ناکافی ہے، سرکار پھر پورے اصحاب صفہ کو بلانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے تقسیم کا حکم بھی مجھے ہی دیں گے، تقسیم کرنے کا بھی حکم نہیں دیں گے، اب بچنے کے آثار دودھ کے بہت کم ہے۔ خیر مگر حکم کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک اصحاب صفہ کو بلاتے گئے، سرکار نے ان کو دودھ دیا اور وہ دودھ پی کر سیراب ہو گئے، پھر اس کے بعد گئے دوسرے، اسی طرح آئے پورے اصحاب صفہ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، پھر بھی دودھ ویسے کا ویسا ہی رہ گیا۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ تم پیو، اس کے بعد ابو ہریرہ پورے طور پر سیراب ہو گئے، تو سرکار نے پھر دودھ بچا ہوا لے کر پیا۔ یہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی۔ اتنا ہی نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب صفہ کی حالت معلوم تھی، جو صحابہ جو ہے نا جن کے پاس سرکار فرماتے تھے جن کے پاس شام کا وقت، دن بھر تو بھوکے رہتے، شام کا وقت آتا تو سرکار کو اصحاب صفہ کے کھانے کی فکر دامنگیر ہو جاتی۔ سرکار فرماتے اگر کسی کے پاس دو تو ایک اصحاب صفہ میں سے ایک کو شامل کر لے، کسی کے پاس 3 کا کھانا ہے تو اصحاب صفہ میں سے ایک کو شامل کر لے، اللہ رب العزت اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح صحابہ اکرام نے حدیث کو پھیلایا، اس طرح صحابہ اکرام نے اسلام کو پھیلایا۔ آج ہم خالی نعرے بازی میں رہ گئے، ہمارے پاس قربانی نہیں ہے، قربانی کا جذبہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے ابھی آگے آئیے آپ جنگ تبوک کے حالات اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو معلوم ہوگا کہ صحابہ نے اسلام کی خاطر کیا قربانیاں دی، کیا مشقتیں برداشت کی، حدیث رسول کی اشاعت کے لیے 3 دن بھوکے رہا کرتے تھے، بھوک کو مٹانے کے لیے زمین پر لیٹ جایا کرتے تھے، کمر جھک جاتی تو پتھر باندھا کرتے تھے۔ اور جو حساس مند صحابہ اکرام تھے، اگر کوئی صدقے کا جو ہے نا مال آتا تو سرکار پورا کا پورا اصحاب صفہ کو دے دیتے، کوئی ہدیے کا مال آتا تو سرکار خود تھوڑا لیتے اور جو ہے نا خود اصحاب صفہ کو بھی تھوڑا دیا کرتے تھے، جیسا کہ ابھی دودھ کا معاملہ ہے۔ اور جو صحابہ اکرام کے کھیت وغیرہ تھے، مسجد نبوی کے 2 ستونوں پر ایک لکڑی باندھی گئی تھی، صحابہ کھجور کے خوشے لا کر اس کو ٹانگا دیتے، اصحاب صفہ اس سے غذا کا انتظام کر لیا کرتے تھے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو ہے نا اصحاب صفہ کے حوالے سے میں بتانا ضروری سمجھا، شروع میں ہی ذہن سے بات نکل گئی تھی، میں اب آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ تو لہٰذا یہ تھا ہمارے صحابہ اکرام کا جو ہے نا قربانیاں دین کے لیے، اسلام کے لیے، ہر طرح سے قربانیاں انہوں نے دی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے غلاموں پر
عنایتیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی کا یہ معاملہ تھا۔ تو یہ تھے 2 ہجری کے اہم ترین جو ہے نا واقعات، جو اسلام کی تاریخ میں ٹرننگ پوائنٹ کا درجہ رکھتا ہے۔ اور اسی سال میں بہت سی عبادتوں کو بھی واجب ہوئی، اور درود شریف کا حکم بھی اسی 2 ہجری میں کیا ہے معلوم ہے نازل ہوا۔ تو جہاد کا حکم بھی آیا، اور جنگ بدر کی جو ہے نا فتح یابی بھی ہوئی، اور اسلام کو یہاں سے اسلام کے غلبے کا دور جو ہے نا شروع ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اس سیرت مبارکہ کے بیان کے سلسلے میں اے اللہ کچھ زبان و بیان کی غلطیاں اور کوتاہی ہوئی ہیں تو مولا اپنے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے طفیل میں معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے اس سننے اور سنانے کو قبول فرما۔ اے اللہ سرکار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی سیرت کو اپنے زندگیوں میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، خبر میں دیدار مصطفیٰ سے بہرور فرما، حشر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔